اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں جیسے کہ ہم نے وہاں تک کر لیا تھا جہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف غلط کام کی برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، لیکن جب وہ بھاگ رہے تھے تو دروازے کے باہر مالک جب تک آ چکا تھا اور اس کے خاوند نے اپنے خاوند کے سامنے اس عورت نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو تمہارے بیوی پر غلط نظر ڈالے، تو عزیز مصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ جو انسان تھا اس نے وہ طریقہ بتایا جس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے، اور پھر جو اس نے طریقہ بتایا اس کے ذریعے عزیز مصر کی بیوی کے اوپر ہی یہ الزام لگتا تھا کہ اس نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے اکسایا یا انہیں پھسلایا یا انہیں پھسلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اس حفاظت میں جو انہوں نے الفاظ کہے اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اگر کسی بات کو کہتے ہیں یا کوئی نیک انسان بھی اگر کسی بات کو یہ کہہ کے کہتا ہے کہ میں تو بھٹک ہی جاتا اگر اللہ نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر شر ہے، بلکہ اس کے اندر اتنا خیر موجود ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں کا بھی کریڈٹ رب العالمین کو دیتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر ہم میں سے لوگ کیسے ہوتے ہیں جو اپنی اچھائیوں کا کریڈٹ خود اپنی ذات کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور جب ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو جواب ہی نہیں دے سکتی کسی کو، میں تو برا بھلا ہی نہیں کہہ سکتی کسی کو، میری فطرت میں نہیں ہے نا۔ تو میں ایسے سمجھتی ہوں کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں جس کو ہم نے یہ بتایا یہ میری فطرت کا حصہ ہے، یہ میری عادت کا حصہ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاں میں تو ایسی ہی ہوں، ہم وہ تعریف بٹور لیتے ہیں۔ کہیں پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو اخلاق میں دکھا رہی ہوں اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے، اس کی تربیت مجھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں اس لیے میرا اخلاق اچھا ہے، اس لیے میں اچھی ہوں، اس لیے میں کسی کو جواب نہیں دیتی کیونکہ یہ میرے رسول کا طریقہ تھا۔ تو جب ہم یہ انکساری یا یہ ایک انسان کی نیکی کا دوسرا پہلو ہے جب وہ اپنی نیکیوں کا کریڈٹ رب العالمین کو دیتا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب اس کا ادراک انسان کو ہوتا ہے، جب اس کی سمجھ انسان کو آ جاتی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ پاتا ہے کہ اپنی نیکیوں کا کریڈٹ کس اللہ کو دینا یہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کی بات ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے اندر کوئی خرابی تھی، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی نیکیوں، اپنی اچھائیوں کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دینا سیکھیں کہ جب کوئی ہماری کسی اچھائی، کسی نیک عمل کی تعریف کرے تو ہم کیا کہیں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی تھی اگر میرے رب کی میرے ساتھ مدد، رہنمائی، ان کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہوتی۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی انسان جنت کا حقدار ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ایک کو ملے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کہ اگر نعمتیں ہمارے ساتھ نہ ہوں، آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر، تو ہم کوئی بھی بھلائی کے کام، کوئی بھی اچھائی کے کام کبھی بھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ساری چیزیں اللہ ہی کے اختیار سے ہیں، جس کے ذریعے ہم کوئی بھی اچھا کام یا نیکی کا کام کچھ بھی کر پاتے ہیں۔
بہرحال جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ سارا کا سارا الزام لگا دیا، اور عزیز مصر نے یہ سمجھنے کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے لیے کیا فیصلہ ہوا کہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن ابھی یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے نہیں گئے تھے کہ اس سے پہلے ہی پورے شہر میں عزیز مصر کی بیوی کی وہ ہو گئی، مطلب ان کی بدنامی ہو گئی کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے، یا اس کے اوپر اس کا دل آ گیا ہے نا، وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اور یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی کہ ایک آزاد منسٹر کی بیوی، اس کا رتبہ اتنا ہائیلی، مطلب اتنا اونچا رتبہ تھا اس کا، اور ایسی عورت ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو جو اس کے ساتھ کی عورتیں تھیں، اس کے اسٹیٹس کی عورتیں تھیں، جو اور بھی منسٹرز کی بیویاں تھیں، ان لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں بنانا شروع کیا کہ بتاؤ اس کا دل بھی آیا تو کس پر، ایک غلام کے اوپر، اور یہ کتنی ہی گھٹیا بات ہے کہ یہ اپنے غلام کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، یا اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی کو پتا چلی تو اس نے ان سب کو اپنے گھر میں دعوت دی، اور غالباً اس نے ہر ایک کو ایک سیب یا کوئی بھی پھل اور ایک چاقو دیا کہ وہ اس کو کھائے، ہے نا، اب خود سے کاٹ کر کھائیں۔ یہ بھی ایک ایٹیکیٹس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک سامان رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ خود کو لیں اور خود ہی اس کو کاٹے کھائیں۔ یہ طریقہ بہت سارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دعوت دی اور اس طرح سے انتظام کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے درمیان سے گزرے یا ان کے پاس کوئی سامان لے کر جائیں، کیونکہ وہ غلام تھے اور حکم کا ماننا ان کے اوپر فرض تھا۔ تو وہ سامان لے کے ان عورتوں کی طرف جب گئے تو وہ عورتیں انہیں دیکھنے میں اتنی محو ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ ایک تشریح ہے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک اور اسکالر کا میں سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غالباً ان میں سے کسی ایک کی انگلی کٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام چونکہ غلام ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، تو باقی دوسری عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کی توجہ وہ اپنی طرف کر سکے، یا ان کی تھوڑی دیر کا ان کا ساتھ، ان کا وقت، ان کی صحبت انہیں مل سکے، ہے نا۔ تو قرآن میں بھی جو لفظ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی کٹ نہیں گئے بلکہ کاٹ لیے۔ تو اپنی طرف توجہ اور اپنے آپ کو ٹائم ان سے لے سکے ٹائم، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو کیا کہنے لگی کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشر، کیا یہ آدمی ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے نا۔ جب خود اپنا دل آ گیا یوسف علیہ السلام پر تو کیا کہنے لگی کہ یعنی یہ غلام تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو انسان بھی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو انسان اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو اسی طرح جسٹیفائی کرتا ہے۔ وہ کہہ چکی تھی، عزیز مصر کی بیوی پر یہ الزام لگا چکی تھی کہ اس کا دل ایک غلام پر آ گیا، یہ کیسی عورت ہے۔ اور جب خود اپنا دل آ گیا تو کیا کہہ دیا، یوسف علیہ السلام ہی کو اتنا بڑا فرشتہ بیان کر دیا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس پر تو کسی کا بھی دل آ جائے، ہے نا۔ تو ہماری چاروں طرف بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کمنٹ جب دوسروں پہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بالکل سطحی لیول پہ کرتے ہیں، اور جب باری اپنی آ جاتی ہے تو پھر اسے کیسا بنا دیتے ہیں کہ یعنی میں تو مجبور تھی یہ کام کرنے پہ، ہے نا۔ اور اس کی مثال اگر لینی ہے تو ہمارے یہاں کے رسم و رواج، ہمارے یہاں کی چیزیں اس بات کی بہترین مثال ہیں کہ جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، بڑوں کے اوپر الزام لگا کر ہم وہ کام سارے اپنی خوشی کے کر لیتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا، یقیناً یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اور صرف فرشتہ نہیں، یہ کوئی بزرگوار فرشتہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا،
اور آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی، اور مجھے بھی یہ حدیث پڑھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا، تو نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا آدھا حسن عطا کیا گیا، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور بھی زیادہ حسین تھے، ہے نا، اور ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت آدم کا سا حسن عطا کیا جائے گا، ہے نا۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ نے اگر کسی کو دنیا میں حسین بنایا ہے تو یہ اللہ کی دی جانے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے یقین رکھیں یا تو آزمائش ہے یا عذاب ہے نا۔ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے آزمائش بنائیں یا اسے عذاب بنا لیں، لیکن نعمت کبھی بھی آپ کے کسی کام کے بدلے میں نہیں ملتی، ہے نا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کے قانون ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں۔ یہ وہ فلسفے ہیں نا جس کو سمجھے بغیر ہم نہ اسلام کو صحیح سے فالو کر سکتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو اچھی شکل و صورت دی ہے تو اللہ نے اسے خوش ہو کے نہیں دیا ہے، اللہ نے اسے آزمائش کے طور پر دیا ہے کہ اب اس نعمت کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو اسی طریقے سے اولاد صالح دی ہے تو ابھی تو ہم نے کوئی نیکی کے کام ہی نہیں کیے، ابھی تو مالک یوم الدین کا فیصلہ ہی نہیں آیا، تو پھر یہ ہماری کسی نیکی کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری کسی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس سے کیسے بہترین طریقے سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے جنت کو کنفرم کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ ٹولز ہیں جنت میں جانے کے، اور اس کا بہترین استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے نا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے بیٹھ کے کہ اللہ نے الگ الگ اوصاف کے انبیاء کیوں بھیجے، کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو خوبصورت آواز عطا کی ہے، کسی کو خوبصورت جسم عطا کیا ہے، لیکن ان سب نے بالآخر کیا کام کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس کے ذریعے مجھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کا کام کرنے کے لیے مجھے یہ سارے ٹولز ملے ہیں۔ صرف پیسہ اللہ کا ٹول نہیں ہوتا دین کے لیے کام کرنے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس پیسہ نہیں تو میں کیا اللہ کے لیے کام کر سکتی ہوں؟ ہمیں چیک کرنا ہوگا اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے جس کے ذریعے میں اللہ کا کام کر سکتی ہوں، اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا سکتی ہوں، ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے نا، اور اس انداز سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں، اپنی نعمتوں کو کس طرح کام میں لاؤں انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ سب آپ کے حسن کو دیکھ کے حیران رہ گئی، اور پھر انہوں نے عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، ہے نا۔ جب اس کا حسن تم نے ایک بار دیکھا تو تمہارا یہ حال ہے، تو میں تو اس کے ساتھ رہتی ہوں، یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرے حکم کا پابند ہے، میرا تو اس کے اوپر زور چل سکتا ہے، تو میں کیسے کوشش نہیں کرتی کہ یہ بھی میرے عشق میں گرفتار ہو جائے، یہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگے جتنی میں کرتی ہوں، ہے نا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے پریکٹیکل کر کے ان لوگوں کو دکھا دیا، اور پھر کیا کہا، لیکن اس کا حسن اس کے لیے عذاب بن چکا ہے، اور اب یقیناً میرا شوہر اسے قید کر دے گا، یا ہو سکتا ہو اس کے لیے کوئی اور بے عزتی والی سزا مقرر ہو چکی ہو، ہے نا۔ تو دیکھیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دے کے عطا دنیا میں بھیجا۔ اب کیا صرف یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی؟ نہیں، یہ ان کے چاروں طرف کے لوگوں کی آزمائش بن گئی، یہ ان عورتوں کے لیے بھی آزمائش بن گئی، یہ عزیز مصر کے لیے بھی آزمائش بن گئی، اور یہ یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش تو تھی ہی، ہے نا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے چاروں طرف اگر کسی بھی نعمت میں پلا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسے کوئی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ صرف اس کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف کے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ صلاحیت عطا کر دی، اسے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اب کیا ہوتا ہے، وہ انسان ان باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان باتوں کو لوگوں کو بتاتا ہے، پھر کچھ لوگ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور کچھ لوگ اس سے جیلس ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو جیلس ہونے والے لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہو گیا نا. تو اب وہ چاہے تو اپنے اندر سے حسد کو نکال کر باہر پھینکے، اور چاہے تو اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے، کیونکہ حسد کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہے نا، جل کر خاک ہو جاتے ہیں. تو چاہے تو جیلسی کر کے وہ اپنے عمل ضائع کر دے، اور چاہے تو وہ اپنی حسد پر قابو پائے اور اس انسان کی ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کرے، ہے نا. تو جب بھی آپ کے چاروں طرف اگر کوئی ایسا ہے اور آپ کو خواہ اس سے جلن ہوتی ہے، خواہ اس کی باتیں بری لگتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ حسد ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جس کو شیطان آپ کے اندر ڈال رہا ہے. ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے چاروں طرف اللہ کے اگر ایسے بندے ہیں تو میں اسے قید خانے میں قید کرنے کی خواہش مند نہ ہو جاؤں، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو ساتھ میں شامل کر کے اللہ کا کام کرے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس کو قید کر دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس انہیں کوئی راستہ نہیں دکھا. عزیز مصر نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اس کی بیوی ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور یہ اس کے اپنے خاندان کے لیے ایک بہت ہی عیب والی بات تھی کہ ایک اتنے بڑے منسٹر کی بیوی یہ حرکت کرے. تو اس نے اپنے گھر کے عیب کو ڈھانکنے کے لیے کیا کیا؟ اس کو یہ آسان لگا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دے، اور اس کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ باقی تمام عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، اور ان سب کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل چکا ہے. اب ان سب کا اٹریکشن یوسف علیہ السلام کی طرف ہوگا، اور وہ سب کے سب ایک خرابی میں مبتلا ہوں گے. تو خرابی کو سے دور رکھنے کے لیے ان کو یہ حل زیادہ صحیح لگا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی عورتوں کی تربیت کی جائے، ہے نا. ایک پہلو یہ بھی تو تھا کہ عورتوں کی تربیت کی جاتی، انہیں صحیح اور غلط بتایا جاتا. لیکن جب انسان کے اپنے ہی اندر ان باتوں سے کیسے بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پر پابندیاں لگاتے ہیں، اس پر گالی گلوچ کرتے ہیں، ہے نا، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اس کی مثال اگر ایسے سمجھنا ہے تو یوں سمجھنا کہ جیسے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیٹیوں کی کیسے تربیت کریں، بیٹیوں کو کیسے سنبھال کر رکھیں، تو ہم نے کیا کیا؟ پردے کے نام پر انہیں گھروں میں قید کر لیا. حالانکہ ایجوکیشن حاصل کرنا ان کا بنیادی حق تھا. اللہ تعالیٰ نے جب اقرا کہا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں صرف مرد پڑھیں گے، عورتیں نہیں پڑھیں گی. تو ہم نے اس سے بچنے کے لیے ایک آسان راستہ یہ نکالا کہ انہیں گھروں میں باندھ دیا، قید کر دیا. حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی پوری پروٹیکشن کا انتظام ہوتا اور ان کو پڑھنے کی بھی آسانی دی جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے الگ سے کالج اور یونیورسٹیز بنائے جاتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کی جاتی کہ وہ کسی لڑکی پر سیٹی مارنے سے پہلے 10 بار سوچتے، یا وہ کبھی بھی سیٹی مارنے کا انہیں گمان بھی نہیں آتا. کیونکہ جہاں پر عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے، وہاں پر ایک مرد کے لیے جو حکم ہے وہ زیادہ تر کسی مرد کو پتہ نہیں. مرد اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی عورت کو ایک نظر ضرور دیکھیں، اور ایک نظر کیا، وہ 10 نظر دیکھیں اس کو. اور خصوصاً لڑکے، یعنی لڑکیوں کو اگر کوئی لڑکا دیکھتا ہے تو بھی غلطی ہم لڑکی میں نکالتے ہیں، لڑکے میں نہیں نکالتے. تم ایسے کیوں جا رہی تھی کہ کوئی لڑکا تمہیں دیکھا؟ یعنی ایونٹس کے لڑکے کی ماں بھی یہ کہتی ہے کہ وہ بتاؤ، وہ ایسے نکلتی ہے کہ میرا بیٹا اس کو دیکھتا ہے. آپ کا بیٹا اسے دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورہ حجرات کی پہلی جو آیات تھی آپ نے اسے نہیں بتایا. اللہ نے بیٹے اور بیٹی ہمیں دیے، بیٹوں کی تربیت بیٹوں کے انداز سے کرنی ہے اور بیٹیوں کی بیٹیوں کے انداز سے کرنی ہے. جو بیٹیوں والے حکم ہیں وہ بھی ہم بیٹیوں کو بتائیں، اور جو بیٹوں والے حکم ہیں وہ بھی ہم بیٹیوں کو بتائیں. یہ کیا بات ہے نا؟ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹوں کو بیٹوں کے حقوق بتائیں کہ ان پر کیا حق ہے، عورتوں کا، لڑکیوں کا، بیوی کا، ماں کا، بہن کا. اور بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو بتائیں
کہ بھائی کا، باپ کا، شوہر کا کیا حق ہے ان کو، دونوں کے کام اللہ نے بانٹ دیے۔ تو یہاں پر عزیز مصر کی جو حالت ہے وہ ہم لوگوں کی بھی ویسی ہی حالت ہے، ہم لوگوں نے اس کے لیے دوسرے راستے اپنا لیے جس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال عزیز مصر نے پھر کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا قید ہونا یہ طے تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہترین پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن عزیز مصر کے نام ایک بے قصور کو گرفتار کر کے قید کیا جانا ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا ہے نا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب کے اپنے اپنے کیریکٹر ہیں، اور کون انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، کون بے انصافی کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہمارے درمیان بھی ایسی سچویشن آ جائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس میں کون سا عمل اختیار کرنا ہے۔ مجھے وہ عمل اختیار کرنا ہے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ملتا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل مجھے نہیں اختیار کرنا۔ یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے، اور قید میں وہ رہے، کتنے سال رہے اس کے بارے میں تو کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن انہوں نے وہاں رہ کر اپنے آپ کو گرو کیا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں جیل خانے ہی میں نبی بنایا، ان کو نبوت کے الہام عطا ہوئے، تمام وحی نازل ہوتی رہی، اور انہیں وہی اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا ایک خصوصی علم عطا کیا تھا جو ہر انبیاء کو نہیں عطا کیا جاتا، لیکن ہر انبیاء کو خواب کے ذریعے وہی ضرور نازل ہوتی ہے، پر یوسف علیہ السلام کو دوسرے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی گئی، اور دیکھیے یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی، اس لیے اللہ نے شروع ہی میں خواب کے ذریعے ان کو ایک ویژول دکھایا جو آگے جا کر کے سچ ثابت ہونا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بہت ساری علمی چیزیں اللہ کے ذریعے قید خانے ہی میں عطا کی گئی۔ تو اگر انسان قید ہو جائے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی کام کا نہیں، جیسے کہ ہم عورتوں پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ دنیا سے کاٹ دیے جاتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ سوشل نہیں رہ پاتے، بہت زیادہ آپ کے پاس کہیں سے کوئی انفارمیشن نہیں آ پاتی، اور آپ چاہ کے بھی بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی ہمیں وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ جب میرا چھوٹا بیبی تھا تو میں بہت زیادہ مایوس ہوئی، کیونکہ میرے بیٹی کے بعد کافی گیپ کے بعد وہ چھوٹا بیٹا ہوا تھا، تو مجھے عادت ہو چکی تھی کلاسز کرنے کی، کراتی نہیں تھی میں پر کرتی تھی۔ علم حاصل کرنے کا جو ایک ہر لڑکی کے اندر شوق ہوتا ہے وہ میرے اندر تھا، اور شروع سے تھا، کیونکہ میں نے اپنی اسٹڈی بھی شادی کے بعد کیا تھا، تو اس لیے وہ میرا کبھی کٹ آف ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ جو مرحلہ تھا یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کہ میرے پاس 2 بچے آلریڈی پہلے سے ہیں، ایک بچہ اور ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، یہ جو پورا ٹائم تھا، تو میں اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہوتی تھی اور اتنا پریشان، مجھے بار بار پہ غصہ آتا تھا۔ وہ غصے کی وجہ یہی تھی کہ میں اپنی چیزوں سے کٹ رہی تھی، اور وہ یہ کٹنا مجھے بڑا کھل رہا تھا۔ لیکن پھر بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ ہمیشہ سے عطا کی تھی، شاید اس وجہ سے یہ سمجھ مل گئی تھی کیونکہ بچپن میں ماں چلی گئی تھی، تو مجھے اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی چیز لیتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ وہ بچہ تو نہیں سمجھ سکتا، پر اس کے چاروں طرف کے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو کوئی کام کرنا ہے، اللہ اس کو کسی کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو بہت چھوٹے سے میں نے اپنے آپ کو سمجھانا سیکھ لیا تھا کہ مجھے اپنی پرابلم خود سالو کرنی ہے، خود کو سمجھانا۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے اپنی تعریف کے طور پر، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر عورتیں نا امید ہو جاتی ہیں اور سوچتے ہیں کوئی اور ہماری مدد کرے۔ آپ میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ خود اپنی بہترین کاؤنسلر ہو سکتی ہیں، آپ خود کو خود سمجھا سکتی ہیں اور خود کو اس سچویشن سے باہر بھی نکال سکتی ہیں، ہے نا۔ اللہ نے عورتوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ آپ کو کسی سائیکولوجیکل انسان کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سے سوال کریں اور خود جواب دیں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں اور بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ اتنے دنوں میں وہ تمام علم حاصل کروں گی جو کتابوں میں ہے یا لیکچرز میں ہے، جو گھر کے اندر رہ کر میں کر سکتی ہوں، اور جس کے لیے مجھے نہ باہر جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ اور وقت تو ہے میرے پاس، کیونکہ آپ کو گھر میں رہنا ہوتا ہے، وقت کی کمی نہیں ہوتی، بس ہاں آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہ تمام وسائل اویلیبل تھے الحمدللہ۔ تو اس درمیان میں نے جتنی بکس پڑھی، اتنی بکس پڑھنے کا مجھے پھر اس کے بعد سے موقع نہیں مل پایا، اور یہ میں اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میری اس طرح رہنمائی کر دی۔ اور یہ رہنمائی کے لیے آپ یقین کریں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نہیں آزماتا، بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈالتا۔ جب ہم اپنے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بتا دیجئے کہ میں کیسے کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور پھر آپ کو اس راستے پر چلنا بھی سکھا دیتا ہے الحمدللہ، ہے نا۔ تو جب بھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے، ایسا موقع آئے جب کلاس کرنا مشکل ہو جائے، جب کسی سے رابطہ کرنا مشکل ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارے غار حرا کا ٹائم ہے نا۔ غار حرا میں وقت گزارنا پڑا ہے، تب جا کے نبوت حاصل ہوئی ہے نا۔ تو غار حرا کے ٹائم کو سمجھے اور اس وقت کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر بھی ہمیں کام خود ہی کرنا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں قید میں ڈال دیا گیا، تو قید کیا ان کے لیے فرسٹریشن کا باعث بنا؟ کیا ان کی انزائٹی کو امپروو کیا اس قید خانے میں؟ نہیں، انہیں ایک نبی بنا کر وہاں سے نکالا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن لاتا ہے ہماری زندگی میں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، نہ کہ ضائع کر دیں۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی جو ضائع کر دیتی ہیں اپنے آپ کو، ہے نا۔ تو آپ کو اور مجھے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا، انہیں بتانا ہے کہ یہ تمہارا وہ ٹائم ہے جس میں تم علم حاصل کرو۔ اور میں نے خود اپنی 2-3 دوستوں کو یہ بتایا کہ تم اس میں علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو گے تمہارے اندر خود کانفیڈنس آئے گا، اور اس کا اتنا بہترین فائدہ ہوا الحمدللہ۔ تو آپ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج جو مسلمان عورت ہے، خاص طور سے جس کو حدود معلوم ہے، جو اپنے آپ کو اس طرح سے باہر بے باک نہیں نکال سکتی، اس کے لیے بہت مشکل ترین وقت ہے آج، کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اس کو جو حل دکھایا جاتا ہے وہ یہی دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اور ہم کس سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی رب سے، اپنے رسول کے احکاموں سے؟ نہیں، میں اسی حدود میں رہ کر میں اپنے رب کی رضا تلاش کروں گی، اپنے آپ کو امپروو کروں گی، اور میں اتنا اپنے آپ کو امپروو کر لوں گی کہ اس دنیا میں سروائیو کر سکوں، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کر دی ہے، اور ان کے لیے جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ کام تھا کہ ان کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، ان کو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانی تھی۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جیل میں یہ کام شروع کر دیا تھا، وہ باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس قید خانے میں 2 لوگ تھے، 2 اور قیدی لائے گئے۔ غالباً ان دونوں نے ایک ہی دن یہ خواب دیکھا جو بیان کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے آ کر۔ انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کیا کہا؟ قرآن میں اس کے الفاظ ہیں کہ اے میرے قید خانے کے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجیے اور ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ جو نیکوکار ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یا ان کو ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھا تھا
جس سے ان کو یقین تھا کہ یہ نیک ہے نا، اس لیے انہوں نے ان کی صفت کا استعمال کیا کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا آ کے کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ کیونکہ تم بہت خوبصورت ہے نا۔ تو اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہی دی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے اپنے آپ کو امپروو کرنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اپنے اندر نیکی کی صفات پیدا کرنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے نا، خریدا جاتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں پلیٹ میں سجا کر نہیں ملے گا، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا ان سے؟ یوسف نے کہا جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنا نہیں آ پائے گا، اس سے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، ہے نا۔ ان کو سب سے پہلے تسلی دی کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، اور وہ بھی بہت زیادہ ٹائم لگا کے نہیں بتاؤں گا۔ لیکن ایک مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ میرے پاس سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ میں اس کے جو وہ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کام نہ کر دوں۔ اور یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے تبلیغ کا، یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کسی کو دعوت دینے کا۔ جیسے میرے اور آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں اور وہ پریشانی کے لیے دعائیں پوچھتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو ہمیں اس انسان کو اللہ سے جڑنے کے طریقے بتانے چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ میں آپ کو کوئی دعا بتاؤں یا نہ بتاؤں، آپ کا رب تو آپ کے بہت قریب ہے نا۔ آپ کا رب تو آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ہے نا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے دعوت دینے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، لیکن وہ لوگ تو سارے حق کو جاننے والے نہیں تھے، وہ تو مشرکین تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا بتایا؟ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور ہے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی کے معبود ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی یعنی کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسے چیک کرنا ہے تو دیکھ لیجیے گا سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40 میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تبلیغ کی گئی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ تعبیر یہ تھی کہ جو تم میں سے کیا پہلا ہے وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی یہ کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائے گا اور اسے وہ جاب ملے گی جس میں وہ بادشاہ کو ساقی کا کام کرے گا، یعنی شراب پلانے کا کام کرے گا۔ تو ایک طرح سے اس انسان کے لیے بشارت تھی کہ وہ رہا ہو جائے گا۔ دوسرے انسان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لیکن دوسرا صلیب پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے یعنی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی اور پرندے اس کا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو دوسرے نے کہا کہ شاید میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا ہے، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، ہوا بھی یہی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی تو پہلے والے سے یہ کہا کہ جب تم رہا ہو جانا تو اپنے بادشاہ اپنے ملک کو میرے بارے میں بتانا کہ میں قید میں ہوں یا میرے بارے میں ذکر کرنا۔ اور ہو گیا۔ پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ جو وہ تھا جس کو رہا ہونا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھول گیا اور شیطان نے اسے اس کا ذکر کرنے سے بھلوا دیا۔ تو اللہ یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس انسان کو یہ کہا کہ تم میرا ذکر بادشاہ سے کرنا۔ تو لیکن بعض اسکالرس نے اس کی تردید بھی کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یوسف علیہ السلام نبی ہے اور جب ان کے پاس وہ لوگ اپنے خواب کو لے کر آتے ہیں تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی دعوت دینے کو نہیں بھولتے، پھر وہ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین کو کیسے بھول سکتے؟
ہاں لیکن یوسف علیہ السلام نے اسباب کا استعمال کیا جس کو ہر ایک کو استعمال کرنے کا اللہ نے ہی حکم دیا کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول نے پوچھا کس سے آئے ہو؟ کہا اونٹ سے۔ کہا اونٹ کو باندھا؟ کہا نہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا اللہ پر بھروسہ کر کے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، کہ ہمیں اسباب استعمال کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اور اللہ پر کیا بھروسہ رکھنا ہے کہ اگر یہ گم ہو گیا تو بھی اس میں خیر ہوگی، اور اگر یہ بچ گیا تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ یہ اللہ پر توکل نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ بچا ہوا رہے گا۔ تو یوسف علیہ السلام جب یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو وہ جانتے تھے کہ وہ ذکر کرنا اسے یاد بھی رہ سکتا ہے اور وہ بھول بھی سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو شیطان ہے، اور شیطان کے بارے میں اللہ نے باخبر کیا ہمیں کہ کس طرح سے شیطان اپنے اللہ کے نیک بندوں کے طاق میں لگا رہتا ہے کہ اس کا کوئی بھلا نہ ہو پائے۔ ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر بھروسہ کیا۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اگر قید سے نکالے گئے تو وہ کتنے ہی لوگوں کو مسلمان کر دیں گے، کہ وہ کتنے ہی لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بنا دیں گے۔ اس لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس انسان کو بھلا دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان باتیں بھلوا بھی دیتا ہے، جس سے ہمارے اور آپ کے تعلقات میں بھی تفرقہ آ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بھول گیا، یا اس انسان نے جان بوجھ کر اس بات کو بھلا دیا۔ ہم کیسے کہتے ہیں نا، بتاؤ بھول گئی ہوگی، بتاؤ میں نے تو اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، پھر کیسے بھول گیا وہ؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بھول گیا، ہو سکتا ہے ایسا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہماری زندگی کے بے شمار مسائل کا حل ہے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان، ہمارے زندگی میں ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کروا دیتی ہیں، اور ہم یقین ہی نہیں کرتے کہ لوگ بھول گئے ہوں گے، ہے نا۔ تو اس لیے میں آج یہیں پر اپنی کلاس کو ختم کر رہی ہوں۔ اصل میں میرے ساتھ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میں بہت لمبا نہیں بول پاتی ہوں، تو اس لیے، اور 15 تک ہی ہم نے اس لیے ٹائم رکھا ہے، اور آج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ میں سے کسی نے نام نہیں دیا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے تاثرات رکھنا چاہے تو چیٹ باکس میں نام لکھے، انشاءاللہ تعالی میں دعا پڑھ دیتی ہوں تاکہ میں اپنی ریکارڈنگ کو روک سکوں، ہے نا، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔